جی السلام علیکم، میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہاں سے لندن سے بڑی ایک مطلب دلچسپ اور بڑی امپورٹنٹ یا کہیں یا اس کو ایکسپلوسیو کہیں وہ نیوز آ رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس میں نئے ٹوسٹ آ رہے ہیں اور اس کے ریئیکشن جو ہے پاکستان میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ایک اپنا بیانیہ دے دیا، جو میرا خیال ہے وہ ذرا جلدی میں تھے یا اوور کانفیڈنٹ تھے کہ اٹ ول سیل، اٹ ول ورک، اور پاکستان میں جو 3-4 لوگ جو ہیں جن کے نام لے رہے ہیں وہ شاید ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور 2 اس میں سابق آرمی کے جنرلز ہیں، ایک سٹنگ جج ہیں، 2-3 فارمر چیف جسٹسز ہیں۔ خواہ ان کا خیال تھا کہ مجھے جانے سے پہلے کوئی ذرا ایک پاورفل نیریٹو جو ہے نا وہ مجھے دینا چاہیے، اور نیریٹو جو ہے میرا خیال ہے ان کے لیے بیک فائر کر گیا ہے، کیونکہ یکدم جو ان کے مخالفین تھے جو ان کو وزیر اعظم بنانے کے یا ان کو پاکستان میں واپس لانے کے وہ جو اس میں ایلیمنٹس وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس بیان کی مختلف اس کی توجیحات جو ہے نا انہوں نے پیش کیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی لندن پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ کہا جناب کہ جناب یہ خبریں ایسی اڑائی ہوئی ہیں کہ مجھے کہا کہ میں گوجرانوالا کیا ہوں اور میری کسی سے ملاقات ہوئی اور مجھے وہاں سے کوئی پیغام دیا گیا ہے کہ جائیں اپنے بڑے بھائی صاحب کو بتا دیں، تو میں فوری طور پر لندن آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں کتنا بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں گوجرانوالا میں نہیں گیا۔ ایک بڑی ایک وہ کیا کہ کھچڑی سی پک گئی ہے۔ یہ تو خیر اب آپ اس پہ سن ہی چکے ہیں میاں صاحب کو پوائنٹ آف ویو۔ کل میں ایک خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں سے وہ سابق آرمی جنرل جو ہیں ان کے نام غائب تھے، 3 وہ جو ججز ہیں جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کے نام موجود تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا انہوں نے آ کے ریوائز کی ہے تھوڑی سی، اور ہمیشہ سے میرا تو ایک اس پہ ماننا رہا ہے کہ اس نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب گڈ کا بیٹ کا بڑا اچھا کھیل لیتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب ذرا سخت پوزیشن رکھتے ہیں، دوسرے بھائی صاحب جو ہیں وہ فوج کے پاس جا کے جب ان کے جنرلز کے پاس جا کے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جائیں اپنے بھائی کو یہ پیغام دیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں چلے میں بھائی صاحب کی منت ترلا کہتا ہوں، آپ بتائیں جی کہ اس کے بدلے ہمیں کیا کیا ملے گا، بھائی صاحب کو میں راضی کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری بارگینز اور ڈیل جو ہے نا یہ ہوتی رہی، ماضی میں یہ کچھ ہم نے دیکھا مینی ٹائمز۔ میں اب آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ ان کی گڈ کا بیٹ کا کہ جب نواز شریف صاحب کی کچھ لائن تھی اور شہباز شریف صاحب کی ان کی آپس میں ان کی ڈفرنٹ لائن تھی، تو لوگ کہتے دیکھیں جی بھائیوں کی لڑائی ہوگی، بھائی فلان ہوگا۔ اس وقت بھی کہتے بھائی کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوتی، یہ بڑی پرانا کھیل چل رہا ہے، 1992-93 سے کھیل چلا آ رہا ہے۔ جب اس وقت سے صدر اسحاق صاحب نے کہا تھا میاں شریف صاحب کے کہ آپ جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو ہمیں دے دیں اور نواز شریف صاحب کو کاروبار میں ڈال دیں، یا اس سے پیچھے چلیں گے تو کہتے جنرل جیلانی صاحب نے جب کہا تھا، جب جنرل ضیاء صاحب کا دور تھا تو انہوں نے ایک بچہ دیں جی پالیٹکس کے لیے، تو انہوں نے کہا جناب یہ لے لیں، اب نواز شریف صاحب لے لیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہی ہمارے ہاں ایک طرح سمجھدار آدمی ہے، وہ سب کو لے کر چلنے والے، وہی تو کاروبار چلاتے ہیں، سیاست میں لے جائیں، سیاست کے لیے یہ بیٹا میرا ٹھیک رہے گا۔ سیاست میں اس وقت ہے، اس وقت بھی ان کی مانگ زیادہ تھی شہباز شریف صاحب کی، 1992 کی بتا رہا ہوں، جب صدر اسحاق صاحب کی اور یہ نواز شریف صاحب کے ڈفرینسز ہوئے، جو بعد میں حکومت اس پہ ٹوٹی بھی گئی، ان کی توڑی گئی تھی، 1993 میں حکومت ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد جناب مشرف صاحب کے ساتھ جب ان کا مسئلہ ہونا شروع ہوا، اس وقت جناب مشرف صاحب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب آپ آ جائیں یہاں وزیر اعظم پنجاب کو چھوڑیں، پھر پیچھے جائیں تو کہتے ہیں جناب اور بھی فروغ لغاری صاحب کے ساتھ جب پرابلم ہو رہے تھے نواز شریف صاحب کی اور دیگر کے، تو بھی یہ باتیں ہوتی تھیں۔ ابھی پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب ادھر گئے تو پیچھے سے انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو بنایا۔ تو شہباز شریف صاحب جو تھے ہمیشہ سے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک اچھا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں نا گڈ کڈ، تو یا اس کو ماریو پوزو کے وہ ناول جو ہے نا گاڈ فادر کی زبان میں اگر کہیں کہ ایک اس میں شہباز شریف صاحب اس طرح کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ٹو ہوم وز یو کین ڈو بزنس، جن سے بات چیت ہو سکتی ہے، بزنس ہو سکتے ہیں، معاملات طے کیے جا سکتے ہیں، مطلب ہے ریزنیبل بندے ہیں یا اچھے بندے ہیں، وہ زیادہ پھٹے شڈے لینے والے نہیں ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب دوسری طرف وہ ہیں، وہ میوریک ہیں، وہ تو ہر ایک سے مطلب سینگ اڑا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دونوں بھائی مل کے کرتے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ آئی میں بھی رہا کہ معذرت کے ساتھ ان کے فین اور حامی کلب کو کہ وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ ہم مطلب بچے نہیں، 40 سال سے زیادہ ہو گئے، ایک بندہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، دوسرا 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، پھر وزیر اعظم رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ چیزیں نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اور ان بھائیوں میں جو سمجھتے تھے لڑائی ہوگی، فلان ہو گیا، اختلاف ہو گیا، دے لیو ان دا فولز پیراڈائز، میرا یہ خیال ہے۔ اب سوال ایک اور ہے جو میاں صاحب نے بیان دیا وہاں پہ، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو آ رہا ہے کہ وہ انہیں کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تیار ہے، مطلب ان میں سے کیا دونوں سائڈز نے لیسنز نہیں سیکھے؟ کہ میاں نواز شریف صاحب نے اب تک اپنے جو کچھ ان کی سیاست رہی ہے، کتنی مشکلات دیکھی ہیں، انہوں نے پرابلمز دیکھے ہیں، بچوں نے دیکھے ہیں، فیملی نے دیکھی ہیں، بیٹی جیل میں گئی ہے، داماد گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو سمدھی جیل میں گئے ہیں، خود بڑا عرصہ جیل میں رہے ہیں، انہوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں، کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھے؟ آپ کا خیال ہے کوئی لیسنس؟ میں آتا ہوں کہ انہیں کیا سبق سیکھنے چاہیے تھے؟ سیم گوز فار آور ملٹری اسٹیبلشمنٹ،
کہ انہوں نے بھی کوئی سبق سیکھے ہیں یا نہیں سیکھے. میرا یہ خیال ہے معذرت کے ساتھ بڑی جی میں ہمبلی عرض کر رہا ہوں, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھے ہیں, نہ میاں نواز شریف صاحب نے سیکھے ہیں. دونوں اپنے اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, جیسا ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر نہ دونوں چلا رہے ہیں. ٹینڈر نہیں دیا جاتا سرکاری یہ محکمے کا, تو اس کا لکھا جاتا ہے اس زبان, مجھے بڑی پسند ہے وہ زبان. دو چیزیں میں مطلب ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہے جہاں ہے کہ بنیاد پر یہ سودا کیا جائے گا, کوئی اس میں مطلب تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, کوئی بارگیننگ نہیں ہے. جو چیز وہاں پڑی ہوئی ہے نا اسی کو دیکھ لیں, کھڑے کھڑے جائزہ لے لیں, اسی کی پرائس ہوگی, اسی پہ بڈنگ ہوگی, جو جس کو زیادہ بڈ کرے گا دے دیں گے. تو سامنے میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہاں بھی وہی کام جیسے ہے جہاں کی بنیاد پر چل رہا ہے. جو کام پالیٹکس میں نواز شریف صاحب سے 30 سال پہلے کر رہے تھے ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں. مجھے ان کی اسٹریٹجی میں چینج نظر نہیں آیا. تو میں نے بڑا ان کو قریب سے دیکھا ہے, لندن میں رہا ہوں, 2-3 سال رپورٹنگ کی ہے میں نے. جب 2006 میں وہاں پہ ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے کچھ عرصہ بعد میں گیا تھا وہاں پہ رپورٹنگ کرنے کے لیے نیوز میں, تو وہاں پہ 2-2.5 سال رپورٹنگ کی ہے, پھر بھی آنا جانا لگا وہاں سے. سو میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا. ڈیوک اسٹریٹ میں تقریباً مطلب روز نہیں تو ہر دوسرے تیسرے دن خبر کی تلاش میں ضیاء الدین صاحب ہوتے تھے, ارشد شریف ہمارا شہید دوست ہوتا تھا, اور وہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست ہوتے تھے. کیوں خبر اس وقت یہی تھی کہ ایچ وے روڈ پہ بینظیر بھٹو صاحب ہوتے تھے, رحمان ملک صاحب کے فلیٹ پہ, اور ڈیوک اسٹریٹ پہ میاں نواز شریف ہوتے تھے. لہٰذا ہمیں اگر خبر کوئی ملنی تھی, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پاکستان سے, ادھر سے کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں, خفیہ ہو رہی ہیں, اوپن ہو رہی ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, وہ ساری وہیں سے خبریں ہوتی تھیں. سو میں نے بڑا قریب سے وہ دیکھا ہے ان کو, میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے, باقی پارٹی لیڈروں کو. بینظیر بھٹو صاحب سے اتنی زیادہ ایکسیس نہیں تھی, لیکن یہاں پہ زیادہ ایکسیس ہوتی تھی. سو وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں سر, نو لیسنز وہ کہتے ہیں لرنڈ. کوئی آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کوئی سبق سیکھا گیا ہو, کوئی اس میں چینج آئی ہو. مثلا اب آپ کہیں کہ کیا انہوں نے سبق سیکھنے چاہیے تھے, چلیں 2007 تک ہی دیکھ لیتے ہیں. میاں صاحب ایگزیکٹلی اس وقت جب آئے تھے تو ان کا بیان یہی تھا. تو وہ کہتے تھے جناب مشرف صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, جناب جنہوں نے مشرف سے ہاتھ ملایا ان کو نہیں چھوڑیں گے, کارگل پہ کمیشن بنائیں گے. 3-4 جرنیلوں کے نام تھے ان کی جیب میں تھے, لسٹ میں تھے, 3-4 سیاستدان تھے, ان کو تو معافی نہیں ملے گی. فیئر انف, ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. اسی سے وہ بنیاد پڑی ان کی کنفنٹریشن کی, کیونکہ وہ جتنے بھی ہو جاتے یا تو گورننس آپ بہتر کرتے. اب ایک سائڈ پہ آپ 8-8 مہینے اس میں پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے, 6-6 مہینے آپ اپنے کیبنٹ کے اجلاس نہیں بلاتے تھے, 1 سال سینٹ نہیں جاتے تھے, 400 دن آپ پاکستان سے باہر رہے, 120-25 آپ نے دورے کر لیے, 20-22 لندن کے کر لیے, اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ میری پارلیمنٹ میں حکومت مضبوط ہو جائے گی اور ہم فوج اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے اور پھر ہم یہ سارے کام کر رہیں گے. جب آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں رکھ رہے ہوں گے تو پھر تو نہیں کر سکتے. تو وہی کچھ ہوا, وہی کنفنٹریشن ہوئی, وہی لڑائی ہوئی. اس کے بعد پھر اس کے بعد رحیل صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئی. وجہ یہ تھی اس وقت مشرف تھا, وہ ہی واز اے بگ ایک اریٹینٹ تھا نواز شریف صاحب اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. وہاں پہ جو کچھ ہوا پھر ہم نے دیکھا کہ پہ ڈان لیکس ہے, پھر اس کے بعد پناما لیکس ہے, اور الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب جیل میں گئے اور وہاں سے برطرف ہوئے اور پھر لندن جا پہنچے جہاں سے واپس آئے. اس وقت بگ اریٹینٹ جو جنرل مشرف تھا, اور ان کو تمام کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ سر جی جان دیں, اب آپ وزیر اعظم بن گئے, یہ سب سے بڑا انتقام ہے مشرف سے, جہاں سے آپ کو پکڑ گرفتار کیا گیا تھا وہیں سے آپ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے. دیٹس اے بگیسٹ ریونج. انہوں نے کہا نہیں. دین واٹ ہیپنڈ از آپ کے سامنے. اب آپ کہتے ہیں سول سپریمیسی ہو رہی تھی, وہ ایک اور کہانی ہے. پھر سول سپریمیسی کے لیے 400 دن آپ پاکستان سے باہر نہیں رہتے تھے, 125 دورے نہیں کرتے, پھر آپ 8-8 مہینے آپ مطلب پارلیمنٹ یا 1 سال سینٹ یا 6 مہینے کیبنٹ اجلاس, پھر سول سپریمیسی اور کوئی چیز ہوتی, وہ آپ میں نہیں تھی. نمبر 1. اس کے بعد ابھی پھر اس وقت جناب مشرف کے ساتھ سینگ اٹکے ہوئے تھے, اب جناب باجوہ صاحب کے ساتھ اٹکائے ہوئے اور آنے سے پہلے اٹکا لی ہیں. پھر وہی کہانی جو بات وہ فیصل واٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی گئے تو 17 مہینے چلے گی, نہیں 12-13 مہینے, وہ کہتے 12-13 مہینے چلیں گے اگر نواز شریف سے وزیر اعظم بن کے. جو وہ بیانات دے رہے ہیں ڈیفینیٹلی آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے موجودہ قیادت جو ہے وہ اس پہ وہ ہوگی, وہ اس پہ ڈسٹرب ہوگی کہ میاں صاحب تو ایک ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں. پھر ان کا آرمی چیف ول بی انڈر فائر, پھر اس پہ کیسز, پھر ان پہ وہ عدالتیں, پھر ایک لڑائی, پھر ٹگ آف وار, اور 12-14 مہینے بعد پھر میاں صاحب کی حکومت گئی اور پھر میاں صاحب جدہ یا لندن. سو کہانی تو ابھی سے اسکرپٹ تو وہی ہے جو 2013 والا تھا, آپ کے سامنے ہے ساری چیز. سو میاں صاحب وہیں کھڑے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں جناب. انہوں نے ماضی میں بھی 90s میں بھی ان کی لڑائیاں رہیں, ان کی اس جناب آصف نواز سے بھی وہ ہے آ کے ہوئی, پھر ان کے کاکڑ صاحب کا بھی کہتے ہیں آصف نواز سے, جہانگیر کرامت سے ہوئی, پھر مشرف سے ہوئی. لیکن وہ بہت سارے لوگ ان کے حامی کہتے ہیں جناب کیا کریں, وہ سول سپریمیسی کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے, خود عذاب میں آ جاتے, لیکن جرنیلوں کو وہ اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی سپیس لینے کی کوشش کریں. سو میاں نواز ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. فیئر انف کر دیتے ہیں جناب. انہوں نے تو لیسن نہیں سیکھے, یہ ڈٹ, یہ پکی بات ہے. وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ 90s میں تھے. 30 سالوں میں ان میں کوئی چینج نہیں ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں چینج آئی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟
کوئی یہاں پہ آپ کو چینج نظر آتی ہے؟ وہی تجربے، وہی لوگ، وہی ڈیلز، ایک کو جیل میں رکھو، دوسرے کو جتوا دو، دوسرے کو چھڑوا دو، اس کو پاور میں لے، اس کو چھڑوا کے پھر تیسرا کر لو. مطلب نواز شریف کو جیل میں ڈالو، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، اس کے بعد یہ عمران خان کو ہٹا دو، شہباز شریف صاحب کو بنا دو، شہباز شریف سے ہٹ کے عمران خان کو پکڑ لو، ان کو جیل میں ڈال دو، نواز شریف کو لے آؤ، ان کو وزیر اعظم بنوا دو. جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیسن وہی سیم ہے، مطلب وہی والی سیم چیز ڈالیں گے، اب اس گندم ڈالیں گے تو مشین میں سے آٹا ہی نکلے گا، کچھ اور کوئی ہیرے نہ سو رہے ہیں، کوئی سونے جواہرات تو نہیں نکلیں گے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کچھ اور چیز نکلے گی. سو میں اب اس پہ کیا، مجھے سم ٹائم مجھے آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی. نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا ہے، وہی 30-40 سال پرانے والی کہانی کے بے نظیر کو ہٹاؤ تو نواز کو لے آؤ، نواز کو ہٹاؤ تو بے نظیر کو لے آؤ، ایک کو گرفتار کر لو، ایک کو باہر بھیج دو، ایک کو پکڑ کے رکھ لو، ایک کو چھوڑ دو، پھر ڈیل کر لو. تو جناب علی میرا واقعی، اب آپ کہیں کہ میں ہنس رہا ہوں، مجھے واقعی ہنسی آ رہی ہے کہ وٹ شوڈ آئی سے، کہ دونوں سائڈ مت چلے جا رہے ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ یہ کچھ ہوگا. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے 12-14 مہینے 2 سال نکال لیں گے، پھر وہی انہیں بھی پتہ ہے ہمارے دوستوں کو، پنڈی والوں کو، کہ جناب کہ یہ اتنی دیر کے لیے کام چلو، انہوں اگر چلیں وقتی طور پر تو دیکھتے ہیں، پھر دیکھیں گے 2 سال بعد دیکھ لیں گے، 1.5 سال بعد دیکھ لیں گے. بہرحال جیندے رہو سر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر.